اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال الامام الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ وانما العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر اللہ۔ میں آج سلسلہ امامت کی 11ویں کڑی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے اس درسی سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں۔ تاریخ اسلام کلی عنوان اور اس کا جزئی عنوان تاریخ اہل بیت۔ اس عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور جزئی تر عنوان جو ہے وہ ہمارا امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے سے ہے۔ 11 دروس آپ کی خدمت میں امام رضا کی تاریخ کے حوالے سے پیش کیے گئے، حالانکہ 11 قسطوں میں امام حسن عسکری کا درس پیش کیا گیا، امام علی رضا کا درس پیش کیا گیا، پھر بھی ان کی شخصیت اور ان کے کارناموں کو دیکھتے ہوئے بہت محدود تھا، کیونکہ کم وقت لیتے ہوئے مجھے بہت سی باتیں سمیٹنی تھیں، لہذا تفصیلات میں نہیں گیا۔ اس کے بعد 9 قسطوں پر مشتمل 9 دروس پر مشتمل امام محمد تقی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کی گئیں، اور پھر اس کے بعد 9 دروس ہی امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے 9 دروس۔ تو گویا 29 دروس ہو چکے ہیں اس سلسلے کی۔ یہ آج 30ویں کڑی ہے جو آپ کے حوالے کی جا رہی ہے، چونکہ ہمارے سلسلہ تدریسی کا آغاز اس سیمسٹر میں جو ہوا وہ امام رضا علیہ السلام کے زندگی نامے سے ہوا۔ میں نے تبرکاً امام حسن عسکری کی ایک روایت پیش کی، ایک حدیث پیش کی ہے۔ آج امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے سے کچھ ابتدائی باتیں ان کے ذاتی تعارف نامے کے عنوان سے عرض کروں گا، اور جو ہمارا ایک طریقہ ہے کہ آپ کے متعلق کتابوں کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی، وہ انشاءاللہ میں آئندہ درس میں آپ کے حوالے کروں گا۔ آج کسی مصلحت کے تحت میں وقت بہت کم لیتے ہوئے صرف اور صرف ایک اجمالی خاکہ آپ کے فردی شناس نامے کا پیش کرنا چاہوں گا، حدیث کا ترجمہ کرنے کے بعد۔ حدیث کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، البتہ میں حسب دستور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کے سلسلے سے آخری جلسہ تدریسی ہوگا تو اس میں انشاءاللہ آپ کی کچھ حدیثیں نسبتاً تفصیل سے بیان کروں گا۔ آج صرف تیموناً اور تبرکاً درس کے آغاز کے لیے وہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں، لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصلاۃ وانما العبادۃ کثرۃ التفکر فی امر اللہ۔ عبادت بہت زیادہ روزے اور نماز پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں۔ صرف اور صرف انسان روزہ رکھے اور نماز پڑھے تو اپنے کو عبادت گزار نہ سمجھ لے، بلکہ حقیقت میں عبادت جو ہے زیادہ سے زیادہ تفکر اور غور و فکر کا نام ہے۔ امر ربانی میں، اسرار ربانی میں، امور الہی میں تفکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اور صرف نماز اور روزہ اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ تفکر کے ساتھ جب یہ عبادتیں انجام دی جاتی ہیں تو پھر اس عبادت کا وزن بڑھ جاتا ہے، اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں بڑی تفصیلی باتیں ہیں، شیخ کلینی کی پوری کتاب موجود ہے، کتاب العقل والجہل کے عنوان سے اصول کافی میں، وہ سب انشاءاللہ نہیں عرض کروں گا۔ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو آگے ہلکا سا کچھ تذکرہ اس حدیث کی وضاحت کے طور پہ آخری درس میں کروں گا۔ میں جس کی گفتگو کر رہا ہوں اس ذات کا نام ہے، اس کا نام نامی ہے حسن۔ ہم عسکری بھی کہتے ہیں، عسکری لقب میں بھی شمار کر سکتے ہیں، نام میں بھی شمار کر سکتے ہیں۔ امام حسن عسکری کو عسکری کہے جانے کی ایک وجہ یہ ہے، عسکر لشکر کو کہتے ہیں عربی زبان میں، عسکر سے عسکری بنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے والد محترم امام علی نقی علیہ السلام، جن کا تذکرہ اس کے پہلے کے دروس میں ہوا کہ سن 212 ہجری میں ولادت ہوئی اور 220 ہجری میں منصب امامت پہ فائز ہوئے، 33-34 سال تک امامت کے فرائض انجام دیے، اور 232 ہجری میں متوکل عباسی حاکم وقت بنتا ہے، اور 232 ہجری میں امام حسن عسکری کی ولادت واقع ہوتی ہے۔ متوکل حاکم وقت بنتے ہی
چونکہ آپ کو پتہ ہے، میں اس کے پہلے عرض کر چکا ہوں، نہایت ظالم انسان تھا. اس نے امام علی نقی کو نظر بند کرنے کے لیے سامرہ بلا لیا، بغداد کے قریب بلا لیا، بغداد اور اس کے بعد وہی قریب میں سامرہ میں آپ کا قیام ہوا. تو چونکہ امام حسن عسکری بھی جب کہ اس وقت کم سن تھے، پہلا سال تھا آپ کی زندگی کا، اپنے والد محترم کے ساتھ یہاں آ گئے. اور میں نے عرض کیا کہ زندگی بھر امام علی نقی علیہ السلام وہیں رہے 20-21 سال. اس کے بعد 233 سے لے کے 254 تک، یہاں تک کہ 254 میں آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے. اس عرصے امام حسن عسکری بھی آپ کے ساتھ تھے. اور 6 سال کے بعد اسی شہر میں سن 260 ہجری میں امام حسن عسکری شہید کر دیے جاتے ہیں. اور جہاں والد محترم دفن ہیں وہیں پر امام حسن عسکری بھی دفن ہیں. تو جس شہر میں ان کو رکھا گیا تھا سامرہ میں، وہ اس وقت فوج کی چھاونی ہوا کرتا تھا، لشکر گاہ ہوا کرتا تھا. اس لیے ان دونوں شخصیتوں کو اس شہر میں رہنے کی وجہ سے عسکریین کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں 11ویں امام عسکری کے نام سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں. اس لیے آپ کو امام حسن عسکری کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. اور امام حسن عسکری کا میں نے عرض کیا نام جو تھا وہ حسن ابن علی تھا. آپ کی کنیت ابو محمد تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آخری امام کا نام وہی نام ہے جو آخری نبی کا نام تھا. اسی مناسبت سے آپ کو ابو محمد کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے. آپ کے القاب جو میں نے عرض کیا، عسکری بھی کبھی کبھی القاب میں شمار کیا جاتا ہے اور کبھی نام میں شمار کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ صامت، ہادی، رفیق، ذکی، نقی اور اس طریقے کے کچھ اور القاب بھی ہمارے اس امام برحق کے علمی کتابوں میں اور تاریخی کتابوں میں موجود ہیں. آپ کی تاریخ ولادت 2 تاریخ ولادت بتائی جاتی ہے. ہمارے یہاں زیادہ تر بر صغیر میں جو مشہور ہے، بلکہ یہی تاریخ بس لوگ جانتے ہیں، وہ تاریخ 10 ربیع الثانی ہے. 10 ربیع الثانی ہمارے یہاں رائج تاریخ ہے. لیکن ایک تاریخ اور بھی بتائی جاتی ہے 8 ربیع الثانی. ایران وغیرہ میں 8 ربیع الثانی جو ہے وہ بھی شہرت رکھتی ہے. اور وہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ 10 ربیع الثانی کو جناب معصوم قم کی چونکہ شہادت کی تاریخ کی بھی بتائی جاتی ہے. روایت یہ ہے کہ وہ معصوم قم کہ جن کی ولادت پہلی ذیقعد کو بھی ہے، اسی مہینے میں جس مہینے میں 11 ذیقعد کو امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، اسی مہینے میں آپ کی ہمشیرہ جناب معصوم قم کی بھی ولادت تاریخ ہے پہلی ذیقعد کو. اسی لیے اس 10 دن کو پہلی سے 11 ذیقعد تک کو دہہ کرامت کے عنوان سے، عشرہ کرامت کے عنوان سے ایران میں بہت خصوصیت حاصل ہے. تو جناب معصوم قم کی چونکہ تاریخ وفات جو ہے وہ 10 ربیع الثانی بتائی جاتی ہے، لہٰذا وہاں زیادہ شہرت جو روایت رکھتی ہے امام حسن عسکری کی ولادت کے حوالے سے وہ 8 ربیع الثانی ہے. بہرحال تو ہم اپنے یہاں رائج روایت کے اعتبار سے جس کو بہت سے معتبر علماء نے تحریر کیا ہے، آپ کی خدمت میں 10 ربیع الثانی کو معیار مانتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. شیخ مفید نے ربیع الثانی مہینے کا ذکر کیا ہے. میں نے عرض کیا ہمارے لیے جہاں اختلاف ہو جائے روایات میں، وہاں معیار درسی اور منبع درسی اور ملاک جو کتاب ہے وہ شیخ مفید کی الارشاد ہے، جس کا متن میں بھی آپ کے سامنے تھوڑا بہت پڑھوں گا انشاءاللہ اس درس میں یا اگلے درس میں. شیخ مفید نے صرف ربیع الثانی کا ذکر کیا ہے. شاید اختلاف روایات کی بنیاد پر انہوں نے کسی ایک تاریخ پر انگلی رکھ کے نہیں فرمایا ہے کہ یہی تاریخ امام حسن عسکری کی ولادت کی تاریخ ہے. اور سن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مشہور ترین قریب بے اتفاق یہ ہے کہ سن 232 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت واقع ہوتی ہے. ولادت جہاں واقع ہوتی ہے اس شہر کا نام ہے شہر مدینہ. شہر مدینہ میں امام حسن عسکری، میں نے عرض کیا ہمارے اکثر ائمہ کی ولادت جو ہوئی ہے وہ شہر مدینہ میں ہوئی ہے. تدفین دوسرے شہروں میں ہوئی ہے. ائمہ باقی کے علاوہ باقی ائمہ کوئی کربلا، کوئی نجف، کوئی خراسان، کوئی کاظمین، کوئی کہیں اس طریقے سے سامرہ دفن ہوا. لیکن ولادت اکثر اماموں کی جو ہے وہ مدینہ میں واقع ہوئی ہے. چنانچہ امام حسن عسکری کی ولادت بھی مدینہ میں ہوئی ہے اور آپ کی مدت امامت جو ہے وہ 6 سال ہے. یعنی 254 ہجری میں آپ کے والد محترم کی رحلت کے بعد
آپ امام بن جاتے ہیں، یعنی ظاہری طور پہ امامت کے فرائض آپ کے کندھے پہ آ جاتے ہیں، اور 254 سے لے کے 260 ہجری تک 6 سال تک آپ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، اور 260 ہجری وہ سال ہے کہ اس سال امام آخر امام زمانہ بقیت اللہ اعظم کی امامت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور امامت کے آغاز یعنی امامت ظاہری کے آغاز کے ساتھ ساتھ آپ کی غیبت صغریٰ کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، جس کو میں امام زمانہ کی جب تاریخ آپ کے حوالے کروں گا تو اس میں شاید تھوڑا تفصیل سے بیان کروں کہ 69 سال تک 69 ایئر آپ کا جو ہے وہ غیبت صغریٰ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، 260 ہجری سے لے کر کے 300 یعنی 40 سال یہ، اور اس کے بعد پھر 29 سال ادھر یعنی 300 سے لے کے 329 ہجری تک، ٹوٹل 260 سے 329 ہجری تک 69 سال امام کی غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد 329 ہجری میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے امام حسن عسکری کی جو امامت کی مدت ہے وہ 6 سال ہے۔ تو آپ کی شہادت جو واقع ہوئی ہے وہ 260 ہجری میں، تاریخ جو تھی وہ 8 ربیع الاول تھی۔ 8 ربیع الاول تقریباً اتفاقی تاریخ ہے، اور شیخ مفید نے شہادت کی تاریخ کی تصریح اپنی کتاب میں فرمائی ہے۔ شہادت کے بعد آپ کو سامرہ نامی شہر میں جو لشکر کا پائے گاہ کہا جاتا تھا، مرکز کہا جاتا تھا، اس شہر میں سامرہ میں، عراق کے شہر سامرہ میں بغداد قریب آپ کو دفن کر دیا گیا، اسی مکان میں دفن کیا گیا، اسی حجرے میں دفن کیا گیا، اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ کے والد محترم امام علی نقی علیہ السلام دفن ہیں۔ اور آج ان دونوں شخصیتوں کا روضہ ایک ساتھ سامرہ عراق میں موجود ہے، اور آپ کی رہائش بھی ظاہر سی بات ہے، میں نے تو ابھی اشارہ کیا، سامرہ میں رہی۔ آپ کے والد ماجد امام علی نقی علیہ السلام ہیں، دنیا امامت کے 10ویں امام، دنیا شیعت کے 10ویں امام۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب سلیل خاتون یا حدیثہ یا سوسن، یا آپ کی جو ہیں وہ والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ کے ازواج اور اولاد کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ درس میں کچھ باتیں بیان کروں گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔